معراج خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفت کا شاہکار۔ مفتی غلام دستگیر افغانی۔ ارشاد ربانی ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ آیت میں سبحان سے واقعہ معراج کا آغاز کیا گیا ہے۔ سبحان کا لفظ ہر عیب اور نقص سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس سے موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں۔ پہلی 5 وقتہ نماز، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسری اور امت میں سے جس نے شرک نہ کیا ہو اس کی بخشش اور مغفرت۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء اور رسل کو نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی نشانیاں دکھائی گئیں۔ جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو معراج کرائی گئی تھی اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا، اور نہ ہی اس حقیقت کا منکرین انکار کرتے۔ اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین اس کا انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا بعبدہ، یہ نہیں فرمایا کہ اسرا بروح عبدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر سوار ہونا بھی اس کا تقاضا ہے کہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ کسی سواری پہ سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے، نہ کہ روح کا۔ جامع البیان۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کامل بندے ہیں، لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل ترین اور محبوب ترین بندے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا سبحان ہے وہ جو اپنے عبد کو رات کے ایک قلیل وقت میں لے گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یوں کیوں نہیں فرمایا کہ سبحان ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹ آئے، اور عبد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جائے۔ یہ اللہ کے پاس سے آنے کا نہیں، اللہ کی طرف جانے کا موقع تھا، اس لیے یہاں رسول کا ذکر نہیں، عبد کا ذکر مناسب تھا۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ کو لے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام از خود گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے جانے والا تھا اور وہی لانے والا تھا، اور ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام معراج کی شب بیت المقدس میں جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمام نبیوں کے امام ہوئے، اور میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اور جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ ہی سے وعدہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ انبیاء کی 7 صفیں تھیں اور 3 صفیں مرسلین کی تھیں، اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت میں اتنی طویل اور عظیم سیر کیسے ہو گئی؟ علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنزلہ روح ہیں، اور یہ کائنات بمنزلہ جسم ہے، اور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ اور ساکن ہو گئی، اور جب
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات پھر زندہ اور متحرک ہو گئی۔ آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچی تھی وہیں رک گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں داخل ہوئے تو وہ گردش وہیں سے پھر شروع ہو گئی، اور آپ گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر اسی طرح گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی جاری تھا۔ جن چیزوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تعلق تھا انہیں اللہ نے اپنے حال پر متحرک رکھا اور ان کے علاوہ باقی کائنات کو بے جان اور ساکن کر دیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس سفر معراج سے تشریف لائے تو پھر ہر چیز وہیں سے حرکت کرنے لگی جہاں سے آپ اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ امت کے لیے شب معراج کے وظائف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ صحیح بخاری۔